السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور کیا چل رہا ہے جناب؟ وہ حماد کی وجہ سے جو پاکستان میں جو بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسپتال والوں نے داخل نہیں کیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے یورپ میں بہت باتیں سننی پڑ رہی ہیں ہم لوگوں کو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے، یہاں پر ایک بچہ بھی، اور بولیاں لگا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے دشمن بنے پھرتے ہیں جو بچوں سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح کی مطلب ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، جرمن میں، انگلش میں، ڈوچ میں، بنگالیش، فرانسیش، نیدرلینڈش، اٹالین، بہت سی لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستانی تو آپ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں تو دیکھیں ٹک ٹاک میں کتنا لوگ بول رہے ہیں، اور کتنی ویڈیو اس کے اوپر ملین لوگوں نے دیکھا ہے، اور کتنی بدنامی ہو رہی ہے ملک کی۔ بہت غلط حرکت ہوئی ہے یہ پاکستان میں، یہ بچے کو اسپتال والوں نے ڈاکٹر نے داخل نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں ہر اسپتال میں 144 لگا دینا چاہیے، ان کے کاروبار جو بند ہونے چاہیے کوئی ہفتہ۔ اس طرح کی ظالمانہ حرکت کری ہے انہوں نے کہ پاکستان کے ہسپتالوں سے نفرت ہوگی مجھے۔ اللہ نہ کرے کہ آگے پاکستان میں ایسے ہو، لیکن پھر بھی ہوتے ہوتے غلط کام ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایسے کہ شرمندگی بعد میں ہمیں سننی پڑتی ہے باہر کے ملکوں میں۔ اور ادھر پڑے رکھے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر جس ملک کا دار و مدار سارا بچوں کے اوپر ہوتا ہے، وہاں پر اگر بچوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے تو ملک کا کیا آگے مستقبل ہوگا۔ تو جناب بہت غلط ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آگے پاکستان کو اس طرح کے قانون بنانے چاہیے کہ اگر والدین نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کی بچوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کہ بچوں کو بے قصور سزا دی جاتی ہے وہاں پر، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے بھائی نے اپیل کی فوج سے، مختلف اداروں سے، کہ میرے پاپا کو چھوڑ دیں، میرا بھائی صحیح ہو جائے گا، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ آبشار جنازے کے لیے ان کو اجازت بھی مل گئی ہے، لیکن کیا فائدہ ہوا جب بچہ اس وجہ سے فوت ہو گیا کہ اس کے پاپا اس کو نہیں مل رہے کافی دن سے۔ اللہ نہ کرے ایسے ہو آگے پاکستان میں، اور پاکستان کے لوگوں کو پڑھے لکھی ہوئے نسل تیار کرنی چاہیے جو ملک میں اچھے کام، اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو اچھی جگہ پہ ہوں گے تو اچھے فیصلے کریں گے، اچھی نسلیں آگے تیار ہوں گی۔ اگر اسی طرح جاہل لوگ پاکستان میں حکومت کرتے رہیں گے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا جائے گا، اور بہت زیادہ شرمندگی ہے باہر کے ملکوں میں اس کی۔ پاکستان میں شاید لوگ اتنی خبریں سنتے نہیں ہیں یا اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ لوگ خبریں سنتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ پھر کام پہ رستے میں ہم لوگوں کو نفرت سے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، یہاں پر بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یورپ میں تمہیں پتہ ہے کہ پہلے ہی انسان بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے، پردیس میں کام اور گھروں کا پریشر، کرائے مکان کے دینے، پھر ان کا گاڑیوں کے ٹیکس ادا کرنے، ہر ٹی وی کا ٹیکس ادا کرنا، اور بعد میں اس طرح کی باتیں سننی پڑیں تو پھر دماغ پھٹنے کو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ پاکستان میں اچھی حکومت ہو، اور اچھے، اے میرے رب، کاروبار کی وجہ سے جو بھی پریشان ہیں ان سب کے رزق کے دروازے کھول دے، اور سب کے رزق میں برکت ڈال، عطا فرما، آمین۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی حکومت قائم ہو کہ جو اچھے فیصلے کرنے والے ہوں، اور جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نہیں آئے ہیں جناب، 73 کا جو آئین ہے اس کو توڑنے کی طرف توجہ دیں اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان ابھی آخری کنارے پر جو کھڑا ہے نا، یہ آئین اس کو لے ڈوبے گا، اور یہ ملا پاکستان کے سب، ان کو سمجھ آنی چاہیے، یہ فرقہ واریت میں پڑھ کے ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں، ملک کا کوئی سوچتا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اچھے مذہبی لوگ ہیں تو پھر ملک کا کچھ کیوں نہیں سوچتے؟ ملک کے لیے کوئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی حکومت ہمارے ملک میں لے کر آئے، کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں جو ملک کا کو مستقبل کا سوچیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔